سب سے پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، قرآن شریف کی آیت ہے کہ تم کو مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے ہو۔ ان دو آیات کریمہ کے اندر انسان کو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا ہے، تمہیں کوئی پہچان نہ رہی کہ تو کیا ہے، کہ اپنی معرفت کو بھی کھو گیا ہے کہ تیری ویلیو کیا ہے، تیری مقام اور تیری اہمیت کیا ہے، تجھے اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ تم مال جمع کر کے اس میں لگ گیا، بس ادھر ہی رہنا، حتیٰ کہ زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ جاؤ گے، قبروں میں پہنچ گئے ہو۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم عن قریب دیکھ لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم عن قریب دیکھ لو گے۔ اب دیکھو ان دو آیات پر غور کریں کہ اللہ نے کلا سوف تعلمون یہ فرما رہا ہے کہ یقیناً تم دیکھ لو گے، دوبارہ کیوں ذکر فرما ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ تم عن قریب پھر دیکھ لو گے۔ اس میں دو مرتبہ تاکید فرمائی، فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ہم نے بس دنیا میں ہی رہنا ہے، کہ تم مال کما کما کے تمہیں مال کی اتنی حرص لگ گئی ہے کہ تمہیں ہر چیز ہی بھول، اللہ بھول گیا، اس کا رسول بھول گئے، قرآن شریف بھول گیا، دین بھول گیا، نماز بھول گئی، روزہ بھول گئے، زکوٰۃ خیرات بھول گئے، ہر شے بھول گئے۔ کیوں؟ کہ تم اپنے حسب اور نسب میں فخر کرنے لگے ہو کہ میں بڑا چودھری صاحب ہوں، میں بڑا ملک صاحب ہوں، میں بڑا فلانا صاحب ہوں۔ یہ آیت، اس کی تفسیر کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ آیت دو قبیلوں کے متعلق نازل ہوئی۔ ویسے تو مطلقاً اس کا حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس وقت یہ خاص دو قبیلے تھے، ایک تھا عبد مناف اور ایک تھا بنو سہم۔ یہ دو قبیلے تھے، یہ اپنی سیادت پر، اپنے نسب پر بڑا فخر کرتے تھے، ایک دوسرے سے فخر کرتے تھے، کہتے کہ ایک کہتا تھا ہم بڑے ہیں، دوسرا کہتا ہم بڑے ہیں، ایک کہتا ہمارے سردار زیادہ ہیں، دوسرا کہتا ہمارے سردار زیادہ ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ پھر سارے قبیلے قبرستان پہنچ گئے، اپنے قبروں پر فخر کرنے لگ گئے کہ ہماری دیکھو ہمارے سرداروں کی قبر یہ ہے، ہمارے سرداروں کی قبر یہ ہے، ہمارے فلانے کے وڈیرے کی قبر یہ ہے، فلانے کی قبر یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا؟ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں پر جا پہنچے ہو۔ اس کا اسلوب دیکھیں قرآن شریف کا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہا ہے بندے کو کہ اے بندے کہ تم نے اپنے آپ کو، ہاں اللہ کے نزدیک کون وڈیرا ہے، اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، اس کی فضیلت اور اس بندے کا مقام اللہ کے نزدیک کس کا بڑا ہے، اس کی نشاندہی، اس کی وضاحت بھی میرے قرآن نے فرما دی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو عبادت گزار ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے مال والا ہے، کس کے پاس بھائی 50 گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس 100 گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس اتنے بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس اتنی زمین ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ ان چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لو۔ اگر میں عبادت کرتا ہوں بھائی اللہ پر نعوذ باللہ احسان کرتا ہوں، نہیں۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات خیرات کر رہے ہیں، دینی معاملات میں چل رہے ہیں، یہ ہم اللہ پر نعوذ باللہ احسان نہیں کر رہے، یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی تابع داری کا حق ادا کر رہے ہیں، جو انہوں نے حکم دیا ہے۔ حق تو ویسے ہم نہیں ادا کر سکتے، جس طرح اللہ کی تابع داری کا حق ہے، وہ تو اور لوگ ہیں جنہوں نے تابع داری کا حق ادا کیا، پوری راتیں گزر جاتی ہیں، ہاں جی، نماز مکمل نہیں ہوتی، ساری زندگی گزر جاتی ہے تلوار چلاتے چلاتے۔ ہاں جی، حضرت خالد بن ولید نے 100 جنگیں لڑیں، کوئی ایک جسم کا جز نہ تھا، ایک جسم کا جز جہاں تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو۔ حق تو انہوں نے دین کا ادا کیا، ہم تو دین کا حق نہیں ادا کر سکتے، ورنہ کیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ ہم اس کی رحمت کو اپناتے ہوئے اس کی نا امیدی
کو چھوڑتے ہوئے کہ ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو اس واسطے اللہ فرماتا ہے تم فخر مت کرو، تم نے قبروں میں چلے جانا ہے، سب نے آ جانا ہے، سب. ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. پھر فرمایا پھر ان قریب. اب دیکھو یہاں لفظ ان قریب ہے، کلا بمعنی ان قریب، سوف تعلمون ہیں کہ تم دیکھ لو گے، ان قریب تم جان لو گے. ثم پھر فرمایا کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک استغفر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قبروں میں کیا ہوتا ہے. اس پر حدیث پاک لکھی ہے الہاکم التکاثر پر، جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھ رہے تھے، اس الہاکم التکاثر کو پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اب حضور اس صحابی سے مخاطب ہیں کہ ابن آدم تو کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، میں یہاں سے بھی کماؤں، یہ سے بھی ادھر سے بھی کماؤں، ادھر سے بھی ادھر سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابن آدم یاد رکھ تیرا مال وہی ہے جس کو تو نے کھا لیا اور جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، اور فرمایا تیرا مال وہی ہے جس کو تو نے پہن لیا پھر اس کو پوشیدہ کر دیا یعنی پرانا کر دیا اور پھر تو نے اس کا صدقہ کر کے اس کو ختم کر دیا. ہاں جی، وہ مال جو تو نے صدقہ کر کے اس کو ختم کر دیا یہی تیرا مال ہے. اور سب یہ دنیا کی ہرس ہے، دنیا کا دکھلاوا ہے، یہ دنیا کی میل کچیل ہے جو تو اپنے اوپر چڑھا رہا ہے، پھر اس میل کچیل کا حساب بھی تمہیں دینا ہوگا. ہاں جی، اس کے آگے فرمایا کہ اس میل کچیل کے بارے میں تم سے کس پر، ہاں اس پر ایک حدیث اور بھی لکھی ہے، بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے، یہ بھی ذرا غور کر کے سنیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو آدمیوں پر رش کرنا، دو آدمیوں کی ریش کرنی چاہیے. عام زبان میں لفظ سمجھیں، دو آدمیوں پر رش کرنا چاہیے. کن پر؟ ذرا بات سنیں. وہ شخص، وہ بندہ جس کو اللہ نے دولت دی، مال دیا، اور پھر وہ اس مال اور دولت سے اس کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس کی ریس کرنی چاہیے، اس پر رش کرنا چاہیے. آگے فرمایا کہ دوسرا بندہ کون ہے، اور فرمایا دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، اور وہ دین لوگوں کو سکھا رہا ہے، لوگوں کو پڑھا رہا ہے، اور لوگوں کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو حدیث شریف اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے. فرمایا کہ ایسے دو بندوں کی ریس کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اچھا کہتے ہو نا سبحان اللہ. ہمارا حال تو یہی، ہم ان دو چیزوں سے دور ہیں. بعض لوگ، اکثر نہیں بعض، ہاں جی بعض ان دونوں سے دور ہیں. اور یہ یاد رکھ لو ہر شے کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اس کے بھی آخر میں حدیث ترمذی شریف کی پیش کروں گا. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، قرآن شریف نے فرمایا کہ تمہیں مال کے حرص نے غافل کر دیا حتیٰ زرتم المقابر، پھر تو قبروں پہ جا پہنچے. یاد رکھ لو کہ مال کا حرص انسان کو غافل نہ کرے. دوسری آیت میں ہے نا سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے رب کریم کی بارگاہ میں جھکنے سے کس شے نے منع کیا ہے، کس شے نے تمہیں منع کیا ہے، کس شے نے تمہیں روکے رکھا ہے. مال کی محبت نے، دولت کی محبت نے، شہرت کی محبت نے، ہاں جی دنیا داری کی عہدے کی محبت نے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے روکے رکھا. پھر یاد رکھ حتیٰ زرتم المقابر، پھر ایک دن آئے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا ہم سب پر آئے گا. کئی آئے، جس طرح ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک ماں قبرستان میں گئی، جب قبرستان میں جاتی ہے تو آہو بکا کرتی ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے، ہائے میرا سکندر، ہائے میرا سکندر، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا. ہاں جی، تو اس کو کسی کہنے والے نے کہا کہ ماں تو کس سکندر کی بات کر رہی ہے، یہاں تو کئی سکندر سما گئے، اس قبرستان میں کئی سکندر آ گئے، اس واسطے کئی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن یاد رکھو ہم بندے ہیں خدا کے، امتی ہیں رسول پاک کے، لیکن روکا ہمیں کس نے ہے اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے. یہ ذرا آپ خب حضرات اپنے گربانوں میں جھانکنا ہے کہ کس نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم 5 ٹائم کیوں نہیں جھکتے، ہم کس وجہ سے رک رہے ہیں.
اس واسطے اللہ نے شروع میں فرما دیا سورۃ التکاثر میں الہاکم التکاثر کہ تمہیں مال کے حرص نے غافل کر دیا ہے ہر چیز سے۔ آگے سنیے جی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، حالانکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ایک مرتبہ ہی کافی ہے، ایک لفظ بھی آ جائے تو اس کا انکار کفر ہے، کوئی قرآن شریف کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کفر ہے، لیکن اللہ یہاں دو دو فرما کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کیا فرماتا ہے کہ یقیناً تم ان قریب جان لو گے، کیا جان لو گے؟ پھر یقیناً تم ان قریب جان لو، دو دفعہ فرمایا کہ تم جان لو گے کیا؟ اپنا انجام، اپنا انجام تم جان لو گے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے جو ہے نا وہ ساتھ ایک آیت کے ساتھ حدیث پاک لاتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان آیات سے مراد دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ دو آیتیں جو پڑھی ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ کفار کے لیے ہیں کہ وہ دیکھیں گے اپنا انجام کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام ہے، ہر بندہ دیکھے گا، ہر جو غافل رہا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہر بندہ وہ دیکھے گا کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کو آگے سزا اور جزا کیسے ملنی ہے، ہر بندہ دیکھ لے گا۔ انہی آیات پر ایک حدیث پاک ہے، کیوں یہ حکم عام کیوں ہے کہ قرآن شریف کے اندر ہے سورۃ مریم کے اندر وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں ہر شخص کا دوزخ سے گزر ہوگا، دوزخ سے گزر ہوگا۔ اس پر حدیث پاک سمجھیں کہ دوزخ سے کیسے گزر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا، بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا اور تم میں سے بعض لوگ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں، صحابی رسول حدیث بیان کرتے ہیں، سنی کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا، اس پر سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے سے پہلے بھی پل پار کر جائیں گے، اور الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں گے، کہ ہم چلیں گے سوئے حشر، ہم چلیں گے قافلہ سوئے حشر، ہم چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ یہ سرکار کا در ہے، در شہاں تو نہیں۔ ارے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، وہ دے سکتے ہیں کیا؟ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں حضور اللہ کی بارگاہ سے شفاعت حاصل کر کے دیں گے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بعض بجلی کی آندھی کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، بعض اونٹوں کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے، لیکن بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر نیچے گر جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے فرمایا کہ آخری شخص، جہاں تک آخری شخص گھسیٹتا ہوا، ہاں جی، وہ پار کر جائے گا۔ کئی ایسے ہوں گے جو گھسیٹ رہے ہوں گے، اس کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس واسطے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر بندہ دوزخ سے گزرے گا۔ دوزخ سے گزرنے کا مطلب یہی ہے پل صراط سے گزرے گا، اس کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، ہر بندہ اس سے گزرے گا۔ لیکن جو نیک ہوگا، جو رسول اللہ کا غلام ہوگا، جس نے ساری دنیا، ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر گزاری ہوگی اور رسول اللہ سے وفا کی ہوگی، آپ کی عزت اور ناموس پر، صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پر بات کی ہوگی، پہرا دیا ہوگا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے پل صراط پار کر جائے گا۔ آگے سنیے حدیث پاک۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سخت دن ہوگا، اللہ کے سامنے لوگ ہوں گے، مومنین دیکھیں گے۔ اب آئیے، اب ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے نجات پا لی ہے۔ اب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔
آگے سنیے جی، وہ مومنین جو جنت کی طرف چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ بعض ہمارے بھائی وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں آئے، اے مولا آج تیری بارگاہ میں ہم ان بھائیوں کے متعلق تجھ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں۔ وہ بندے کہیں گے، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ وہ روزے بھی رکھ لیتے تھے، کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی کبھار ذکر و اذکار بھی کر لیتے تھے، اے مولا تو بخشنے والا ہے، آج اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ہم تیری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے مولا تو ان کو معاف فرما دے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندو جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے جاؤ اپنے بھائی کو نکال کے جہنم سے اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ یہ عام بندے کی سچویشن ہے۔ جو نیک ہوگا وہ شفاعت کرے گا اپنے گناہگار بھائیوں کی، جن پر جو معذبین ہو چکے ہوں گے وہ جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، جن کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، اور جن کی نسبت صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور جن کی نسبت حسن اور حسین کے ساتھ ہے، جن کی نسبت حضور کے صاحبزادوں کے ساتھ ہے، اور جن کی نسبت حضور کے خلفاء کے ساتھ ہے، میں یقین سے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں غفلت انسان سے ہو جاتی ہیں، اس کی تابعداری انسان کرتا رہے، حلال رزق کھاتا رہے، یقین سے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاک نفوس، یہ پاک حضرات ہمیں انشاءاللہ وہ عذاب میں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ آگے سنیے جی، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب جنتی جہنمیوں کو لینے جائیں گے، ہاں جی، جب ان کو اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرمائے گا، وہ جا کر دیکھیں گے خود کیا کئی لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس قدموں تک آگ ہوگی، کس کے پاس آدھی پنڈلیوں تک آگ ہوگی، کسی کے پاس سینے تک آگ ہوگی، اور وہ جس کو پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہا، دنیا میں ہماری خدمت کرتا رہا، دنیا میں ہمارے ساتھ چلتا رہا، دنیا میں ہمارے ساتھ اس نے چند نمازیں پڑھی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، دیے ہوئے اذن سے وہ بندے ان کو پہچان لے گے اور جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ آگے سنیے جی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے بعد آیت کریمہ سنیں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہاں جی، کاش کہ تم اپنے علم یقین کے ساتھ اپنا انجام دیکھ لیتے، لترون الجحیم، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یہ سارے اسی کی وجہ ہے۔ ثم لترون عین الیقین، دیکھو بار بار یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقین کرو، یقین کرو، تم دیکھ لو گے اپنا انجام، ہاں جی، پھر تم ضرور عین الیقین آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، کس کو؟ دوزخ کو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر تمہیں نعمت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آئیے اس پر میں حدیث پاک ترمذی شریف سے پیش کرتا ہوں، یہ تو قرآن کی آیت تھی نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہر نعمت کے متعلق وہ نعمت کیا ہے، سنیے ذرا حدیث پاک۔ اس پر یہاں ایک حدیث لمبی بھی لکھی ہے بخاری شریف کی، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جامع ترمذی سے۔ عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدمنا ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی، قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، ایک دو قدم بھی نہیں چل سکے گا، ایک دو قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ ذرا حدیث پاک غور سے سننا، ہر بندہ آپ بوڑھے بزرگ چھوٹے بڑے سب اپنے آپ پر آپ نے غور کرنا ہے، مجھ سمیت ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ سوال ہوگا جی حتی یسأل عن خمس، ایک دو قدم بھی نہیں چلے گا بندہ حتیٰ کہ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے کے جائے گا۔ سنو، غور کرو دوستو بزرگو، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کے حرص نے غافل کر دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے، کس چیز نے روکے رکھا ہے؟ 5 چیزوں کے متعلق جب تک جواب نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، پھر رب کی بارگاہ کو اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، ہم رب کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، نہ ہمارے چہرے ہیں سنت کے مطابق، نہ ہمارے پاس کوئی اعمال ہیں، اعمال چمکیں گے چہروں پر قیامت والے دن،
قرآن شریف سایہ کر کے آئے گا تیرے اوپر. حدیث میں آتا ہے سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران سایہ کر کے انسان کے اوپر چلی جائیں گی. انسان دیکھے گا اس دن جس دن سورج نصف النہار پر ہوگا. ہاں جی اتنا گرم دن ہوگا اس دن. جس نے قرآن کے ساتھ دنیا میں وفا کی ہوگی قرآن اس دن اس پر سایہ کر کے اس کو چلا رہا ہوگا. سنیے 5 سوال کون کون سے ہیں ذرا غور کریے. سب سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے ہوگا اس بندے کو, اے بندے بتا ان عمرہ فیما افناہ. ہاں جی اب سنیے پہلا سوال, اے بندے اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عمر دی تھی کہاں گزاری ہے, زندگی دی تھی کہاں گزاری ہے. ہر بندہ آپ میں سے ہم میں سے ہر بندہ غور کرے. پہلا سوال وہ تو دوسرے سوال ہے نا کہ سب سے پہلا نماز کا سوال ہوگا, پھر یہ مزان فلاں فلاں یہ بھی سوال ہوں گے. ہاں بھائی بتا, اس حدیث میں 5 سوالوں کا ذکر ہے, اس میں تو نماز کا ہے نا سب سے پہلے, بعد میں پھر یہی سوال ہوں گے. ہاں بھائی پوری عمر تمہیں زندگی دی, 50 سال دی, 100 سال دی, 80 سال دی, 90 سال دی, کہاں صرف کی ہے, کہاں گزاری ہے. اس کے بعد دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ. اب بتا, اب دیکھو پوری زندگی کا سوال ہوا, اب اس زندگی میں سے ایک جز کا سوال ہو رہا ہے. جز کیا ہے بتا, جوانی کدھر صرف کی ہے. سمجھ آئی میری گل دی کوئی نہیں آئی, سارے نو آ گئی. ہر بندہ سوچے نا پھر, جوانوں منڈیوں بزرگوں سارے سوچو کہ جوانی کدھر فنا کی ہے. بتا ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں کہ یا اللہ میں جوانی تو میں تو ساری عمر قرآن ہی پڑھتا رہا, یہ ساری عمر لٹتا رہا, یہ ساری عمر تو کی چھری رکھی سیدھی, روزے آئے تو فروٹ جڑا 50 روپے وہ 200 روپے کر دیتا. ہاں جی جیڑی شاید 80 روپے 200 روپے کر دیتی, انج لٹتا رہا جوانی دے وچ میں. خیال کرو ایک ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں جی سنو اگلی گل. ہاں بھائی 10 جوانی کتنے گزاری, میں تینوں جوانی دیتی سی بڑی سونی, بڑا تینوں حسن دیتا سی, بڑی تینوں جوانی ٹھاٹ باٹ, تو کچھ سمجھدا ہی نہیں سی کسی نو, نہ ماں نو, نہ پیو نو, نہ وڈے نو, نہ چھوٹے نو. جا اللہ چل جا, اسی بڑا آپ بڑے بڑے کو جا. او یار تو ویکھ تے صحیح ایتھے تک لایا تینوں کون ہے, یہ بابا تو تینوں ایتھے تک پہنچایا جس نے جدی آج تو توہین کر رہا. ڈوب کے مر جا اس تو پہلے کہ باپ دی توہین کر تے ماں دی توہین کر. اے تینوں پوچھ ہونی 10 جوانی کتنے گزاری. اگلا سوال سنو, 2 سوال ہو گئے نا. پہلا عمر دے متعلق, دوسرا بولو 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 جلدی کرو ٹائم ختم ہونا رہا, دوسرا جوانی دے متعلق, تیسرا سوال سنو جی. ہاں جی وہ گل اتنے 80 روپے تے آ گئی. پھر وعن مالہ من این اکتسبہ. 10 مال کتھوں لے آئی تے کتے خرچ کیتا ہے تے کیویں کمایا ہی. مال 10 کتھوں لے آئی, کتوں کمایا ہی تے کتوں خرچ کیتا ہی, کتے خرچ کیتا ہی. حرام حلال کما کے 2 پلازے کھڑے پیو کر جاوے, پتہ ہی نہ ہوئے حرام دن حلال دن, پیو مر جاوے, پچھو 3 پتر چھڑ جاوے, او 3 پتر آپس لڑن گے 1 پلازے پیچھے, 2 پلازے پیچھے. ہوں ابا تو تیسرا بھی بنا کے جاویں آنا, سانو 3 پورے تے آ جاوانا. ابا بیچارہ قبر جے حساب دے رہا تے پتر پیچھے پلازے پیچھے لڑ رہا ہے. نا 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 دوستو اینج نہ کر, حلال رزق کھا لے. 1 کمرہ بھی ہو جاوے نا حلال دا وہی بڑا ہے. اے دے اندر حدیث پاک لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلیۃ الاولیاء دے اندر حدیث پاک موجود ہے. ہاں جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روٹی دا او ٹکڑا جیڑا تہاڈی بھوک دور کرے, اتنا کپڑا جیڑا تہاڈی شرمگاہ سنبھال لوے, اپنا چھپا لوے, اور اتنی غار جیڑی تہانوں سردی تے گرمی تو بچا لوے. باقی انہاں 3 نعمتاں تو علاوہ ہر نعمت دے متعلق سوال ہوئے. سمجھ میری گل آ گئی نے کوئی نہیں. غار تو مراد کمرہ, گھر چھوٹا جا گھر ہوئے. ہاں جی اس تو بعد کیڑی شے ہوئے جی کپڑے ہون جیڑے تہاڈی شرم جسم چھپا لون. اس تو بعد روٹی اتنی ہوئے جیڑی تہاڈی بھوک مٹا لوے. ہاں جی تے اے انہاں تو علاوہ جیڑی شے تساں استعمال کیتی مجھ سمیت سب سمیت انہاں دا سوال اللہ دی بارگاہ جو ہوئے گا. سنو جی اگے جی وان مال ہی من این اکتسبہ. 10 بھائی مال کتھوں کمایا ہی تے کتے خرچ کیتا ہی. اس تو بعد اگے سنو جی فیما انفقہ, مال حلال دا کمایا ہی تے عیاشی چوڑا دیتے. چوتھی گل انفقہ, کتے خرچ کیتا ہی, اے چوتھی گل ہے. 10 ہے نا انہاں کنجریاں پیچھے شادیاں تسی ویکھدے نہیں ہو, لکھاں ہزاراں اڑا دے دین. انہاں سیاسیاں پیچھے تسی کتنے اڑا دے ہو. ہاں جی ہن 20 کروڑ بولیاں لا کے, خدا دا خوف کرو یار.
اے تانوں میں پکی گل ممبر تے بیٹھ کے کر رہا جے، اے کوئی غریب دے محب نہیں ہیں، اے کوئی پاکستان دے محب نہیں ہیں، اے صرف اپنی کرسی دا مفاد ہے سارا۔ فضل الرحمان نے داڑھی رکھ لی منہ دے، ہاں جی 20 کروڑ بولنے لگ کی تسی یار قوم دس رہے ہو، تسا کراچی چلے ہو اسلام آباد پہنچے ہو کتنا خرچہ ہویا، تسی کسی غریب نو دیو 20 کروڑ ایم این اے تسی بولیاں لا رہے ہو، عرف عرف عام ٹیمی غریب نو دیو، غریب نو دیو نا یار، غریب تے پھر تسی حمایتی تے نہ ہوئے، دین دے حمایتی تے تسا نہ ہوئے، ہاں جی دین تے گل آئی ادو عمران تے کٹھے نہیں کیتے سارے، ہن آکھدے سارے آ جاؤ میرے نال۔ اے تواڈے کول پترو یاد رکھ لو، تواڈے کول بھی سوال ہوئے گا، اسی تو بڑے ماڑے لوگ ہیں، ساڈے کول تو چاہی کو نہیں، تواڈے کول ایک ایک چیز تے سوال ہوئے گا۔ اس واسطے تساں یاد رکھ لو بزرگو، انہاں دے پیچھے پیسے نہ اڑاؤ، انہاں دے پیچھے عیاشی نہ کرو، انہاں دے پیچھے پیسہ نہ لاؤ، ہاں پیسہ لانا نے اپنی بیوی تے لاؤ، اپنے پتروں تے لاؤ، اپنے دھیاں تے لاؤ، اپنی آل اولاد تے لاؤ، اپنی ماں پیو تے لاؤ جی اللہ نے دتا دے۔ پھر جو اللہ دی بارگاہ جو سوال ہوئے دست مال کتھوں کمائے، یا اللہ میں سارا دن مزدوری کردا سا، مال کما کے لے آندا سا، اپنے بیوی بچہ نو کھواندا سا، اپنے دھیاں پتروں نو کھواندا سا، اپنے ماں پیو دی خدمت کردا سا، جو اے تیرا مال اللہ دی بارگاہ تیرا اے سوال ہوئے گا، اللہ فرمائے گا فرشتیو بالکل اے سچ کہہ رہا ہے، انہیں ساری زندگی حلال کمایا، اپنی آل اولاد تے خرچ کیتا، اپنے ماں پیو تے خرچ کیتا اور حج کیتے، اس کو صاحب استطاعت سی کہ آج اے فرشتو میں اس مال دے صدقے، اس حلال رزق صدقے آج میں انہوں بخش دیتا ہے جنت جالا مقام عطا فرما دیتا۔ پنجویں گل آخری سنو جی، اس تو بعد سنو اور اپنے حال ویکھی اسی، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، عمل کیڑا سکھائی کتنا سکھائی تے اس تے علم کتنا سکھائی تو اس تے عمل کتنا کیتا ہی۔ سمجھ آگئی میری گل دی؟ اج گلاں میری سخت نے، سارے چپ کر کے تسی بیٹھے ہو ہیں، گلاں میرے سخت نہیں ہیں، اے قرآن شریف ہے تے قرآن اللہ دے رسول دا فرمان تھوڑا اگے پیش کر رہے ہیں، ہاں جی یہ گلاں سخت نہیں ہیں، سانو سخت لگ دیاں نا، اس واسطے اسی عمل جو نہیں کر۔ علم کتنا سکھیا نے، بی ایس سی تک کر لئی تے جنازہ نہ آیا، ایف ایس سی تک کر لئی تے نماز پیچھے امام دے پڑھن دا طریقہ نہ آیا، ہاں جی ایم ایس سی کر لئی تے پیو تے جنازہ پڑھن دی نیت ہی نہ آئی، ہاں جی صبح پتر ہی ستے تے ماں پیو بھی ستے تے صبح سکول چھڈن خود گیا تے قرآن شریف واسطے نہ اٹھایا، پھر علم کتوں سکھے گا تے کی تسی عمل اسی کی کریں گے ہیں؟ علم اسی خود سکھیا ہی کوئی نہیں، علم سکھی انگریزی، علم سکھی فلانی، علم سکھی ڈھنگڑی، یارا کتے پھر قبر جے ڈھنگڑیاں کام آن گیا نہیں، قبر قرآن شریف پڑھیا ہوئے گا، میں آخنا سورت ملک اگر تو روزانہ عشاء تو بعد پڑھ کے سو میرے کو قسم چوال ہے اگر قبر تیرے سوال بھی ہو جاون تو قرآن اتنا بے وفا سمجھے، اے دنیا دے علم بے وفا ون جیڑے پتہ نہیں، دنیا تے بھی آج کل اتنے پڑھی جاؤ جتنے مرضی پڑھی جاؤ، ملازمت چار کاغذ حاصل کرنے واسطے، چار ٹکٹ حاصل کرنے واسطے، روزی حاصل کرنے واسطے پتہ نہیں کتنے اسی پیسے لا دینے ہیں، ہاں جی وہ بھی بعد جو سرکاری ملازمت ملتی نہیں، پھر فیکٹری دھکے کھا تے اتنے دھکے کھا تے ڈنگڑ وہی آ جاوے نا بندہ اللہ دے در تے رسول دے، وہی چار قرآن دے لفظ ہی پڑھ لوے، میں آخنا ان پڑھ حافظ قرآن ہوئے نا، بالکل کوئی شے ہی نہیں پڑھا ہوئے، کوئی شے بھی نہ پڑھا ہوئے، لیکن بھوک وہ بھی نہیں مردا، اور قرآن رزق انہوں بھی دیندہ رہتا ہے۔ بابا فرید نہیں فرما دے سن بندہ تتے ٹبے تے بیٹھ کے قرآن پڑھان لگ جاوے اللہ تعالیٰ اتھے روزی بھیج دینا ہے، لیکن کی ہے کہ عقیدہ تے یقین بابا فرید والا ہوئے تو پھر نا، اس واسطے علم کتنا سکھائی تے عمل کتنا کیتا ہی، کم از کم نماز دا علم دا سانو ہے کہ کوئی نہیں، باقی علم تسی چھڈو، ہاں جی باقی سارے علم چھاڑ دیو، نماز دا علم ہے کہ کوئی نہیں، سارے بولو پڑھ دے کنے ہیں سارے اپنے اندر میں سمیت اپنے اندر اٹھ کے جاتی پائیے، جو جی قاری صاحب راتی تو پتہ ہے پھر کم تے جائیدا ہے اگے پیچھے جائیدا ہے، نماز دا ٹائم ہوئے اللہ دی بارگاہ ایک گل قاری صاحب دا کہ تو سنا دیتی ہیں تے اللہ دی بارگاہ جے سنائے گا پھر وہ کون پتہ قاری صاحب سیزن اج کل سیزن ہے، کون پتہ فلانے کام دا سیزن ہے، اور راتی 12-1 بجے آ رہے ہیں ٹائم کو نہیں، نماز دا ٹائم سانو لگدا نہیں، کون پتہ صبح پھر لیٹ جائیدا ہے لیٹ اٹھیدا ہے، یہ گل اللہ دی بارگاہ چلن گیا؟ اتنے تو سنا دیتی کہانی مینوں قاری صاحب نے ڈنڈا پھڑیا تو بھائی ڈنڈا تھوڑے سر تے وج جائے گا کیوں نہیں پڑھی صبح دی نماز ہیں؟ اس واسطے خدا دا واسطہ نے اپنے آپ بدلو، یہ تبدیلی والے تبدیلی چھڈو، تو اپنے گھر تبدیلی لے آؤ، میرے کو قسم چوا لو وڈے سارے ریاست جی تبدیلی آ جائے گی، لیکن کی ہے گھر دے اندر اسی آخنے فلم بھی ہوئے، کیبل بھی ہوئے، نیٹ بھی ہوئے، موبائل بھی ہوئے، آؤٹ آف رینج گلا بھی ہون، سارا کچھ ہوئے تو پھر اسلام اتنے آ جاوے، یہ کدی بھی نہیں ہو سکتا۔
اس واسطے اللہ تک دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانو ہدایت نصیب فرمائے، آسانو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم جتنا عمل سیکھیا اتنا تک کم از کم علم سیکھیا اتنا تک کم از کم عمل کریے نا۔ اے تو پتہ ہے نا کہ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں، اے تو پتہ ہے نا کہ چیز 200 دی تو میں 1000 دی بیچ رہا، کیوں بیچ رہا؟ میں نے ذرا پوچھ نہیں ہونی اس دی باری۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تک دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ اس آیت دے صدقے آسانو معاف فرما، اس قرآن دے صدقے آسانو معاف فرما۔ آخری گل سورۃ الحاقم والتکاثر دی فضیلت دی نبی پاک نے فرمایا، تفسیر مدری لکھی آنی حضور نے فرمایا کون ہے جڑا تھوڑے جو 1000 آیتاں پڑھے روزانہ؟ یا رسول اللہ 1000 آیتاں کوئی نہیں پڑھ سکتا، راتی کون پڑھ کے سوے؟ میرے آقا نے فرمایا جڑا ایک واری الحاقم والتکاثر ہو راتی پڑھ کے سوے اللہ تعالیٰ 1000 آیت دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اما علیہ